بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر چودھری کشتی چینل سے آپ کی خدمت میں ایک تجزیاتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ تجزیہ ہے رستم پاکستان کے مقابلے کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے رستم پاکستان کا ٹائٹل میچ شیڈول کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، بغیر شیڈول کے بھی کہہ سکتے ہیں، جاری کر دیا ہے، کیونکہ اس کی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی، لیکن عید کے فوری بعد کا کہا گیا ہے۔ دوستو، ہم اس مقابلے کے تناظر میں اگر پیچھے جائیں تو پچھلے سال سے لے کے آج تک کی یہ متنازع مقابلہ رہا، اس کو رکوایا گیا یا ہو نہیں سکا۔ تو سیمی فائنل میں کچھ معاملات ہوئے جس میں عدنان پہلوان اور آصف پہلوان موچی کی کشتی کو لے کے پھر یہ مقابلہ کھٹائی میں پڑا رہا۔ دوستو، اگر ہم رستم پاکستان مقابلے کی دوڑ میں دیکھیں تو اس وقت طیب پہلوان لاہور والا اور طیب پہلوان جھنگ والا بھی اس ریس میں شامل تھے اور انتہائی مضبوط امیدوار تھے، لیکن وہ کیسے ڈراپ ہو گئے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ گلو پہلوان بٹ کو رستم پاکستان بنانے کا سب سے بڑا خواب انعام پہلوان بٹ کا ہے، جو کہ خود بھی سابق رستم پاکستان ہیں، اور یہ جو ٹائم مل گیا اس ٹائم میں انہوں نے فوکس کر کے عدنان پہلوان کو فوکس کر کے گلو کو تیاری کروائی ہے۔ عدنان کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں، عدنان پہلوان پہ فوکس کیا گیا ہے کہ کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح کشتی لڑتا ہے، اس کے سٹائل کیا ہیں۔ دوسری طرف عدنان پہلوان اور گلو پہلوان کی ایج جو ہے، ایج میں بھی کافی ڈفرینس ہے، اور گلو پہلوان چڑھتی جوانی ماشاءاللہ آج اور کل، اور جبکہ عدنان پہلوان نے عشرے پہ محیط پہلوانی، جس میں اس نے سب سے زیادہ ریاست میں آ کے بھی مقابلے کیے، وہ شامل ہے۔ تو اس موقع میں جو مل گیا گلو کو، فوکس کر کے عدنان کو گلو پہلوان نے تیاری کی۔ اگر یہ مقابلہ اسی وقت ہو جاتا جب سیمی فائنل اختتام پذیر ہوئے تھے تو اتنا موقع گلو پہلوان کے لیے نہ ہوتا جتنا موقع اس کو تیاری کا ملا، لیکن یہ ساری تدبیریں ہوتی ہیں، اصل کھیل تقدیر کا ہوتا ہے۔ سب سے مضبوط ترین امیدوار یعنی کہ آصف پہلوان موچی، جن کا مقابلہ دوبارہ دیکھنے کے خواہشمند تھے لوگ جانی پہلوان کے ساتھ، اور یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہونا تھا، لیکن جانی پہلوان نے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے رستم پاکستان نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا، تو ہر طرف آصف پہلوان کی جیت کی دھوم پڑ گئی کہ اب کوئی ایسا پہلوان نہیں ہے جو آصف پہلوان کا مقابلہ کر سکے، اور آصف پہلوان لامحالہ ہر طرح پرفیکٹ اور مضبوط ترین امیدوار ہوگا۔ لیکن سیمی فائنل کی کشتی میں دیکھیں کہ ہر دو طائفے اپنے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کشتی میں بھی داد دینی پڑے گی کہ عدنان پہلوان نے پورا آدھا گھنٹہ جس جان فشانی سے آصف موچی سے کشتی لڑی وہ بھی تعریف کا مستحق ہے، کیونکہ ماہرین کے نزدیک ہر لحاظ سے آصف پہلوان تکڑا تھا اور فیورٹ بھی تھا۔ دوسری طرف دوستو، یہاں تک جو صورتحال پہنچی ہے یہ ساری انعام پہلوان بٹ کی ایک مکمل طور پہ آپ سمجھ لیں کہ مہارت اور سیاست ہے۔ وہ رستم پاکستان کے مقابلے میں گلو پہلوان کو یہاں تک لانے میں تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گلو پہلوان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا؟ گلو پہلوان رستم پاکستان بن جائے گا؟ یہ چیزیں غور طلب ہیں، کیونکہ تدبیروں کے آگے تقدیر ایک ڈھال بن جاتی ہے، اور عدنان پہلوان بھی کوئی معمولی پہلوان نہیں ہے۔
عدنان پہلوان ایک پرانا اور منجھا ہوا پہلوان ہے، جبکہ جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ گلو بٹ کو جس طرح سے تیاری کروائی گئی ہے اس کو فوکس رکھ کے تیاری کروائی گئی ہے عدنان پہلوان کو۔ تو دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ایک طرف تجربہ ہے، مہارت ہے، اور دوسری طرف طاقت اور ٹیکنیک ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے جتنی چاہے عزت بخش دے، اور اس کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے۔ ہم پاکستانی پہلوانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے پہلوانوں پہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ اپنے والدین کا، علاقے کا اور ملک عزیز کا نام روشن کرتے رہیں۔ جس کی قسمت میں بھی فتح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یہ فتح نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ہمارے پہلوانوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔